اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفتا ودون الجہر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. تو دیکھو ذکر کی دو قسمیں ہیں، ایک ذکر لسانی، دوسرا ذکر قلبی. جی، ذکر قلبی جو ہے وہ انسان ہر حال میں لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، چلتے ہوئے، پھرتے ہوئے ہر وقت کر سکتا ہے ذکر قلبی. لیکن زبان کو تو اور بہت سارے کام کرنے ہیں. ہاں، مثال کے طور پر ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے تو وہ کھانے کے دوران زبان سے کیسے اللہ کا ذکر کر سکتا ہے؟ تو وہ کھانا کھائے گا یا پھر زبان سے ذکر کرے گا؟ لیکن آپ غور کریں کہ کھانا کھانے کے دوران دل تو سوچتا رہتا ہے، دل میں خیالات کا تانا بانا تو چلتا رہتا ہے. اچھا، اسی طرح ایک آدمی لیکچر دے رہا ہے، اب وہ لیکچر کے دوران زبان سے کیسے ذکر کر سکتا ہے؟ زبان تو مصروف ہے. ایک آدمی اپنا کاروبار کر رہا ہے، اب اس کاروبار کے دوران اپنی زبان سے ذکر کیسے کر سکتا ہے؟ اس کو تو گاہک سے بات کرنی ہے، اس کو تو سودا طے کرنا ہے، اس کو تو بھاؤ طے کرنا ہے، لہذا وہ تو زبان سے ذکر نہیں کر سکتا. اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میرے وہ نیک بندے جن کو خرید و فروخت میری یاد سے غافل نہیں کرتی. اب خرید و فروخت میری یاد سے غافل نہیں کرتی، یہ بھی شرط لگا دی، اور زبان سے خرید و فروخت کے دوران ذکر کر بھی نہیں کر سکتے، ذکر بھی نہیں کر سکتے. تو فرض کرو بندہ کپڑے بیچتا ہو، اب اس کا ایک کسٹمر اس کے پاس آئے اور کہے جی آپ کو کپڑا بیچنا ہے، یہ کہے اللہ اللہ، جناب میں کپڑا خریدنے کے لیے آیا ہوں، بتائے کہ آپ کو کپڑا بیچنا ہے یا نہیں، وہ کہے اللہ اللہ. تو وہ کہے کہ یار بیچتے وقت ذکر کر رہا ہے یہ. اب وہ پوچھ رہا ہے اور اس پر اللہ اللہ کر رہا ہے. تو فرمایا بیچنا ہے یا نہیں، وہ کہے اللہ اللہ. وہ کہے گا جناب آپ کیا ریٹ لگائیں گے، یہ کہے گا اللہ اللہ. کہ مجھے تو یہ کہا گیا کہ میں خرید و فروخت کے دوران اللہ کے ذکر سے غافل نہ رہوں. اب یہ اللہ اللہ ہی ہر سوال کے جواب میں کہتا رہے تو وہ تو پھر کہے گا جلا جلا. بیوقوف آدمی ہے یہ، تو بیوقوف آدمی ہے، تو کیسے کام کرے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا ہم اس وقت زبان سے ذکر نہیں کر سکتے، ہاں دل میں اللہ کو یاد ضرور کر سکتے ہیں، دل میں اللہ کو یاد ضرور کر سکتے. یہ جو مراقبہ جو اپنے سکھایا ہے اسی کو ذکر قلبی کہتے ہیں، اسی کے فائدے بتائے جا رہے ہیں، اس کے کرنے کے طریقے بتائے جا رہے ہیں مراقبہ کی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس وقت زبان سے ذکر نہیں کر سکتے، ہاں دل میں اللہ کو یاد ضرور کر سکتے ہیں. زبان سے بیٹھ کر بھاؤ طے کرے اور دل میں اللہ تعالیٰ سے غافل نہ ہو، یہ اصل ذکر ہے. زبانی ذکر کا لوگوں کو پتہ چل سکتا ہے، زبان سے کوئی ذکر کرتا ہو تو اس کو لوگوں کا پتہ چل سکتا ہے تسبیح کے ذریعے سے، اسی زبان کی آواز کے ذریعے سے. لیکن قلبی ذکر کا کسی کو پتہ نہیں چل سکتا. قلبی ذکر، دل کا ذکر کا پتہ کیسے چلے گا؟ کسی کو پتہ جب تک کہ ذکر کرنے والا خود ہی نہ بتائے. اچھا، کسی کو
کیا پتا کہ کون کیا سوچ رہا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ پتا ہی نہیں چل سکتا. ظاہر میں تو دیکھے گا بیکار بیٹھا ہوا ہے، لیکن تمہیں کیا پتا کہ بیکار ہے کہ ذکر کر رہا ہے؟ دل دریا سمندر و ڈھونڈے کون دلا دیا جانے کو. دل تو دریا ایسے ہے، دل تو دریا ایسے ہے کہ دل تو سمندر سے بھی زیادہ گہرے ہے. دل تو سمندر سے بھی زیادہ گہرے ہے، تو دلوں کی گہرائی تو کوئی نہیں جا سکتا. جیسے ڈیپ سمندر کی بھی ڈیپ ہوتی ہے نا، ایسے دلوں کی بھی ایک ڈیپ ہے تو چھوٹا سا لیکن سمندر سے زیادہ ڈیپ ہے. ایک تعجب کی بات ہے. تو فرمائے اس کی گہرائی، اس کی دلوں کی گہرائی تو کوئی نہیں جانتا. سمندروں کی گہرائی کو تو جانتے ہیں آج کی سائنس کے کتنا ڈیپ میں ہے، لیکن دل کی گہرائی نہیں جان سکتے. کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. تو اسے اس لیے ذکر قلبی سے مراد دل سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے. ذکر قلبی سے مراد کیا ہے بھائی؟ دل سے اللہ کو یاد کرنا ہے. اور وہ کیسے سیکھوں گے؟ مراقبہ، جس کا نام ہے. اب یہ جو دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے نا، اب یہ جو دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، یہی نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قلبی طور پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہتے تھے. دل کے طور پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہتے تھے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ تعالی فی کل احیان. کہ نبی علیہ السلام ہر لمحہ اللہ کو یاد کرتے تھے. اب وہ ہر لمحہ اللہ کو یاد کرتے تھے، مراد قلبی ذکر ہے، دل کا ذکر ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تنام عینائی ولا ینام قلبی. میری آنکھیں تو سو جاتی ہے، میرا دل نہیں سوتا. دل ذاکر رہتا ہے، دل ذکر کرتا رہتا ہے. اس ذکر قلبی کا کرنا ہمارے لیے بھی ضروری ہے. اس ذکر قلبی کا کرنا ہمارے لیے بھی ضروری ہے. زبان کے تو اور بھی کام ہے، دل کا کیا کام؟ دل کا تو اور کوئی کام ہی نہیں ہے. دل کا کیا کام؟ تو دل لیٹے بیٹھے ہر وقت اللہ کو یاد کر سکتا ہے. اب اس کی ذرا مثال سمجھ لے تاکہ بات سمجھنا آسان ہو جائے. ایک مثال ہے، دو بھائی ہے، ان پر کوئی مقدمہ بن گیا. دو بھائی، ان پر کوئی کیس چل گیا. اب ان میں سے بڑا بھائی کہتا ہے کہ بھائی میں تو جاتا ہوں عدالت میں، آپ پیچھے گھر کے کام کاج سنبھال لینا. تو بڑا بھائی تو چلا گیا. چھوٹا بھائی اب اپنی دکان پر جا رہا ہے، تو راستے بھر گاڑی میں یہی سوچتا ہے کہ آج کے مقدمے کا کیا فیصلہ ہوتا ہے. راستے میں سوچتا وہی جائے گا، بولا آج دیکھو کیس کیا ہوا. آج پتہ نہیں ہمارے جو گواہ ہے وقت پر پہنچتے ہیں یا نہیں، آج جج صاحب کیا کہتے ہیں، وکیل کیا کہتے ہیں، آج ہمارے مخالف کیا کہتے ہیں. اب وہ جا تو رہا ہے اپنی دکان پر، جا تو رہا ہے اپنی دکان پر، لیکن پورے راستے میں یہ سٹوری اس کے دماغ میں چل رہی ہوتی. چلتی کہ نہیں ہوتی؟ ہاں، چل رہی ہوتی ہے. وہ بیٹھے سارے تانے بانے بن رہا ہوتا ہے کہ شام کو جب یہ واپس آتا ہے تو آتے ہی اپنے بھائی سے مل کر پوچھتا ہے کہ بتاؤ کیا فیصلہ ہو. میں تو سارا دن آپ ہی کو یاد کرتا رہا. کہتا ہے کہ میں تو سارا دن آپ ہی کو یاد کرتا رہا. اب جب اس نے بات کی کہ میں تو سارا دن آپ ہی کو یاد کرتا رہا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ کیا لوگوں کے سامنے بولتا تھا؟ تو کیا مطلب ہوا؟ دل میں، کیونکہ دل اس کا وہی تھا، وہ سوچ رہا تھا. تو بولے سارا دن آپ کو یاد کرتا رہا، اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس نے بھائی کا نام عبداللہ 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 رٹا نہیں تھا. اگر وہی ہوتا تو ذکر لسانی ہوتا. نہیں، اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے دل میں بھائی کا دھیان رہا، بھولا نہیں ہے. راستے میں جا رہا ہے، راستہ دیکھ رہا ہے، لیکن بھائی کو یاد کر رہا ہے.
دکان پر بیٹھا گاہک کو دیکھ رہا ہے لیکن بھائی کو یاد کر رہا ہے. ہاں بیچ رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، بھائی کو یاد کر رہا ہے. تو یہ کون سی یاد ہے؟ دل سے. یہ یاد کون سی؟ دل سے. تو جس طرح اس بندے کے دل میں سارا دن اپنے بھائی کا دھیان رہا، اسی طرح مومن کے دل میں سارا دن اللہ کا دھیان رہنا چاہیے. اسی طرح مومن کے دل میں سارا دن اللہ کا دھیان رہنا چاہیے. اب اس میں کون سی بات ہے جو سمجھ میں نہیں آتی بھائی؟ اب ذکر قلبی کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ بھائی یہ بات ہے کہ اس نے اپنے بھائی کو پورا دین یاد رکھا، تو اسی طریقے سے ہمیں پوری زندگی پورا دین اللہ کا دھیان، اللہ کو یاد رکھنا چاہیے. اب اس میں کون سی بات جو سمجھ میں؟ ہم تو حیران ہوتے ہیں جو پوچھتے ہیں جی یہ ذکر قلبی کیا چیز ہوتی ہے. لوگ پوچھتے ہوئے ذکر قلبی کیا چیز ہوتی ہے. بھائی اگر آپ اس نعمت سے محروم ہیں اور آپ کو نہیں ملی تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نعمت کی وجود سے انکار کر دیا جائے؟ اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آئی اور آپ کو یہ نعمت نہیں ملی تو آپ اس کو انکار کر دیں گے، بولے میری سمجھ میں نہیں آتی. یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. تم اس کی اطاعت نہ کرو. کیا کہہ رہے؟ تم اس کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا. یعنی جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا، تم اس کے پیچھے مت جاؤ ورنہ تم بھی غافل ہو جاؤ. ہاں اس کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا. یہ قرآن مجید میں ذکر قلبی کا ثبوت ہے کہ نہیں؟ قرآن خود کہہ رہا ہے ذکر قلبی جس کا دل غافل ہو، یوں کہہ رہے. ایسا نہیں کہا ذکر جس کی زبان غافل ہو. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا، تم اس کے پیچھے مت جاؤ. اور آج ہماری دوستی انہی سے ہے جن کے دل غافل ہے، اور جو دل والے ہیں اس کا تو پہلے سے انکار کر دیا، بولے ان کے پاس کیا ملے گا. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے پیچھے مت جاؤ. تو یہ ذکر قلبی کا ثبوت ہو گیا کہ دل کا غافل ہوتا ہے. کوئی انکار کر سکتا ہے اس کا بھائی کہ ذکر قلبی قرآن سے ثابت نہیں ہے؟ ارے کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. قرآن میں ہے. ماں نے بیٹا نہیں جنا جو کہہ سکے قرآن پاک میں قلبی ذکر کا تذکرہ نہیں ہے. اس کا نہیں، کوئی نہیں ہے کہ جو قلبی ذکر کا انکار کر سکے. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. اور یہ الفاظ تو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، ہر اردو سمجھنے والا بھی اس آیت کا ترجمہ سمجھ سکتا ہے. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. آپ اس کی بات ہی نہ مانیے جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا. تو معلوم ہوا کہ دل ذکر سے غافل بھی ہو جاتا ہے. دل ذکر سے غافل بھی ہو جاتا ہے اور دل ذاکر شاغل بھی بن جاتا ہے. دل غافل بھی ہوتا ہے اور دل ذاکر بھی بنتا ہے. اس لیے اس ذکر قلبی کو حاصل کرنے کے لیے ہر وقت ترغیب دی جاتی ہے. ذکر قلبی کو حاصل کرنے کے لیے ہر وقت ترغیب دی جاتی ہے. جس طریقے سے نماز پڑھنے کی ترغیب دی جاتی ہے، اس ذکر قلبی کو سیکھنے کی بھی ترغیب دی جاتی ہے. یہ بھی دعوت ہے. دعوت کا ایک ہی پوائنٹ نہیں کہ نماز، ذکر سیکھنا یہ بھی دعوت ہے، علم سیکھنا یہ بھی دعوت ہے، نماز سیکھنا کی دعوت دینا یہ بھی دعوت ہے. لیکن آج ہم ذکر کو ہی ہلکا سمجھتے ہیں. تو فرمایا نہیں، تو اس کی ترغیب دی جاتی ہے. چونکہ ذکر قلبی حاصل ہو جاتا ہے تو کیا فائدہ؟ لیٹے بیٹھے کھاتے پیتے ہر وقت انسان کو اللہ کا دھیان ہو جاتا ہے. اور ہماری دعوت میں بھی ہے علم اور ذکر. اور ذکر کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کا دھیان نصیب. اور دھیان کب آئے گا؟ جب ذکر قلبی میں گھسے گا. ذکر لسانی سے اتنی مشق نہیں ہوگی
دھیان آ گیا اس کا مطلب اس کو ذکر قلبی آ گیا. ہاں، کیونکہ ذکر لسانی میں غفلت ہو سکتی ہے، ذکر قلبی میں غفلت بھی نہیں ہوتی. تو یہ ہے کہ دھیان لانا ہے، اللہ تعالیٰ کا دھیان ہو جاتا ہے، پھر گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، پھر گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، پھر انسان خلاف شرع کوئی کام نہیں کرتا، کیونکہ دل میں ہر وقت اللہ کی یاد، اللہ کا دھیان رہتا ہے. اس ذکر قلبی کو حاصل کرنے کے لیے، اس ذکر قلبی کو حاصل کرنے کے لیے مشائخ محنت بتاتے ہیں. بھائی محنت ہے، جس طریقے سے دعوت کے سیکھنے کی ایک محنت ہے، ایسے ذکر قلبی سیکھنے کی بھی ایک محنت ہے. وہ محنت بھی ہر انسان کو کرنی ہے، یہ محنت بھی ہر انسان کو کرنی ہے. تو مشائخ محنت بتاتے کہ کیسے محنت کی جائے کہ ذکر قلبی نصیب ہوتا ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ زبان تو ذکر کرے گی تو تھک جائے گی، تھوڑی دیر بعد دل تو نہیں تھکتا. زبان ذکر کرے گی تو تھوڑی دیر کے بعد تھک جائے، بولے یار اب تو نہیں بولا، خاموش. لیکن دل ذکر کرے گا تو تھکے گا ہی نہیں، کیونکہ دل کا تو کام ہے ہلتے رہنا. ارے دھڑکن بند ہو جائے گی تو موت آئے گی، خلاص ہو گیا نا. تو اب جو دل کی جو دھڑکن ہے نا، اسی کو ذکر بنانا ہے، تو کیسے تھکے گا؟ وہ اسٹاپ ہو ہی نہیں سکتا. جس دن اسٹاپ ہو اس دن مر گیا. زبان تو اسٹاپ ہو جاتی کہ ابھی کچھ نہیں بولنا، 2 گھنٹے تک میں خاموش. لیکن ذکر قلبی جس کو مل گیا اس کا تو چلتا ہی چلتا، سو رہا ہے تو اس کا دل جاری ہے. تو فرمایا اس ذکر قلبی کو حاصل کرنے کے لیے مشائخ محنت بتاتے، کیسے محنت کی جائے تو ذکر قلبی نصیب ہوتا ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ زبان تو ذکر کرے گی تو تھک جائے گی تھوڑی دیر بعد، اور دل تو نہیں تھکتا. دل تو جتنا یاد کرے اپنے محبوب کو اتنا زیادہ سکون پاتا ہے. اس لیے کہنے والے نے کہا نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. تسلی دل کو ہوتی ہے کس کو یاد کرنے سے؟ بیوی کو. ارے بولو نا یار، تو اللہ کا نام لو، سب کا تصور بیوی بیوی ہے. تسلی دل کو ہوتی ہے اس کو خدا کو یاد کرنے سے. تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو. انسان چین اور سکون چاہیے تو اللہ کو یاد کرے. دیکھو اللہ کے گھر میں بیٹھے چین سکون ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کو یاد کریں گے تو بھی چین سکون آئے گا. اس کے گھر کے اندر سکون ہے، تو اب وہ اگر دل میں آئے گا تو کتنا سکون ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے دل کو تسلی مل جاتی ہے، سکون مل جاتا ہے، اطمینان نصیب ہو جاتا ہے. اس کو طمانینت قلب کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ چین اور سکون کہتے ہیں. دنیا والے اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سکون کس میں رکھا ہے؟ اپنی یاد میں. آج دنیا کے لوگ دنیا کی پریشانیوں سے چھٹکارا پانے کے لیے میڈیٹیشن کرتے پھرتے. دنیا کے لوگ دنیا کی پریشانیوں سے چھٹکارا پانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ میڈیٹیشن کرتے پھرتے ہیں. اب میڈیٹیشن کرنے والوں سے ذرا پوچھے، میڈیٹیشن کا نام تو سنا ہے، کیا بھی ہوگا، کیا تو نہیں، معلومات ہوگی. میڈیٹیشن اگر معلومات ہے تو بہت جلدی سمجھ جاؤں گے باتوں کو. ہاں سنو، نہیں ہوگا تو میں بتاؤں گا میڈیٹیشن کیا ہے. میڈیٹیشن کرنے والوں سے ذرا پوچھئے کہ کیا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں. یہ اپنے قلب میں جائیں گے، جو ان کی جگہ ہے، قلب میں جائیں گے اور آنکھیں بند کر کے یہ اپنے جسم کے کسی ایک حصے پر غور کرنا شروع کر دیں گے. کیا کرتے؟ جانے کے بعد آنکھیں بند کرتے. ہم بھی آنکھیں بند کراتے تھے. ہاں، اور وہ بھی جسم کے کسی ایک حصے پر غور کرنا، دھیان دینا شروع کر دیتے. اپنی توجہ کسی ایک نقطے پر مرکوز کر لے، کوئی بھی ایک چیز پر وہ توجہ کو ڈالتے. اب اپنی توجہ کسی ایک نقطے پر مرکوز کر لینے سے تھوڑی دیر میں دماغ کے اندر جو اسٹریس، تناؤ ہوتا ہے، اسٹریس کہتے ہیں، ہاں، وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں سکون مل گیا. تو یہ کتنی ادھوری سی بات ہے، سمجھے؟ میڈیٹیشن میں وہ ان کے
جہاں لے جاتے ہیں وہاں کوئی بھی ایک چیز، مثال کے سامنے ایک کیلے لگا دیا، تو کہیں گے اس کو دھیان سے دیکھو. تو اب ہماری جو دماغی توجہ ہے نا وہ پوری سمیٹ کو اس کیل پر آ جائے گی. اب تھوڑی دیر 10-15 منٹ تک دیکھتے رہے، پھر پوچھیں کہ بھائی آپ کو کیسا لگا؟ ارے بولے بہت سکون لگا، بہت سکون لگا. کیوں؟ تو اس میں کیا تھا کہ اس کی توجہ اس پر آ گئی کہ اس پر دھیان رکھو، کوئی بھی ایک چیز پر ڈالتے. تو اب ایسا ہی ہمیں شریعت نے اور قرآن نے یہ کہا کہ تم اپنے دماغ کی توجہ کو دل پر ڈالو. جب دل پر ڈالو گے تو شروع میں تو دھیان لگتا نہیں ہے، پتہ نہیں کیا کیا آئے گا، لیکن جب دھیان جم جائے گا تو اس کے بعد اس کو بھی سکون لگے. اب آگے سمجھو بات. تو یہی مراقبہ جو آپ کو کرایا جاتا ہے اسی کا نام میڈیٹیشن. لیکن یہ اسلامک ہے اور وہ دنیا کا. اس کے ذریعے سے ایمان خراب کرتے، اس کے ذریعے سے ایمان بنتا ہے. چنانچہ سن 1990 میں اس عاجز کو سویڈن جانے کا موقع ملا. سویڈن جانے کا موقع ملا، وہاں پر ایک کورس کروایا گیا پروجیکٹ مینجمنٹ کے نام سے. دنیا کے 27 ملکوں میں 27 ملکوں کے انجینئر تھے وہاں چنے ہوئے. ہر ملک سے ایک ایک دو دو انجینئر لیے گئے تھے. پورے ملک میں سے اکیلا سلیکٹ ہوا تھا تو وہاں جانے کا موقع ملا. تو اس میں حضرت بھی تو مینیجر تھے نا، پروجیکٹ مینیجر میں تھے پیر ذوالفقار صاحب، تو ان کو بھی وہاں بلایا تھا. تو وہ اکیلے تھے اپنے ملک میں سے، پاکستان سے. انہوں نے ہمیں 40 دن اس کے بارے میں بتایا. آخری دن انہوں نے ایک لیکچر رکھا جس کا نام تھا ہیومن اسٹریس، انسانی ذہنی تناؤ. ہیومن اسٹریس. انہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ آج کے جو مینیجر ہوتے ہیں بہت سارے کام وہ چاہتے ہیں، آج کے جو مینیجر بہت سارے کام وہ چاہتے ہیں وقت پر کرے اور وہ نہیں ہوتے، اور بہت سارے کام وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں اور وہ ہو جاتے ہیں. تو ان کو دماغ میں ٹینشن، اسٹریس ہو جاتا ہے، ملتا ہے. اس کا دماغ انڈر پروسیسر رہتا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر یہ اسٹریس اپنے دماغ سے ختم نہ کیا جائے تو اس کا انسان کی صحت پر اثر پڑتا ہے. یعنی جو کام کرنا چاہا تھا وہ نہیں ہوا، جو کام نہیں کرنا تھا وہ ہو گیا، تو ظاہر بات ہے دماغ کو اس کا اثر پڑے گا. اب اگر اس اثر کو ختم نہ کیا تو اس کی صحت خراب ہوگی. تو یہ بتانا چاہتے ہیں. تو پھر انہوں نے پروگرام رہا تھا اسٹریس مینجمنٹ، کہ اب اس کا مینجمنٹ کیسے کرنا جو دماغ پر سوچ آ گئی ہے. تو انہوں نے سائنس کی زبان میں بات کہہ دی. ہمارے لوگ پنجابی میں کہتے ہیں کہ غم انسان کو بوڑھا کر دیتا ہے. غم تو واقعی اگر دماغ پر بوجھ ہو تو انسان کی صحت پر اس کا اثر پڑتا ہے، بوجھ ہو تو. خیر انہوں نے بھی اس کو سائنس کی زبان میں سمجھایا کہ جی دماغ کے اندر پریشانیاں ہو تو انسان کی صحت پر اثر پڑتا ہے. دماغ کے اندر پریشانیاں ہو تو انسان کی صحت پر اثر پڑتا ہے. اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ جی ہم آپ کو طریقہ بتائیں کہ کس طریقے سے آپ ذہن کی پریشانیوں کو ختم کر سکتے. سارے لوگ بڑے خوش ہوئے کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، یہ تو اپنے کام کی بات مل گئی. بولے اس سے تو ہم بہت پریشان ہیں، ضرور ہمیں سمجھائے. تو انہوں نے اپنے ملک کے کوئی 5-6 ماہر نفسیات، ہاں نفسیات کو کیا انگلش میں کہیں گے؟ ہاں ماہر نفسیات، پیسیسٹرسٹ. ہاں ہاں وہ کیا بولو لفظ، ہاں تو بلائے ہوئے تھے ماہر نفسیات. وہ لیکچر دے رہے تھے. ان میں سے ایک نے کہا اچھا ہم آپ کو ایک ایکسرسائز بتاتے ہیں، ورزش بتاتے ہیں. جی تو آپ نے ابھی کرنا ہے. تو اس نے دروازہ بند کروا دیا، لائٹ بجھوا دی. ہمیں کہنے لگے کہ آنکھیں بند کر لو، آنکھیں بند کر لو. ہم نے آنکھوں کو بند کر لیا. کہنے لگے سر کو جھکا لو، تو ہم نے سر جھکا لیا. اب جب سر جھکا لیا خاموش بیٹھ گئے. اس نے کہا اب یہ 2-3 فقرے بار بار وہ بولتا رہا.
forget everything or talk all the thought from you mind feel relax. یہ بولتا رہا 2-3 مرتبہ. اب یہ 2-3 مرتبہ فقرے بار بار بولتا رہا forget everything, forget everything. اب وہ جیسے ہی کہتا رہا ہم خیالات سے فارغ ہو کر اپنے ذہن کو لے کر بیٹھ گئے. وہ بولنے کا کیونکہ ہم دماغ ایک طرف ہے اس کی بات ہم لے رہے اور ہم نکال رہے. جی تو اب وہ ذہن کو لے کر بیٹھ گئے. کچھ دیر تک اسی طرح بیٹھے رہے. اچانک وہ کہتا ہے ایکسرسائز ہو گئی. 5-10 منٹ کرایا ہوگا. اس کے بعد کہتا ہے 5 منٹ کے بعد وہ کہتا ہے اب اس نے لائٹیں بھی آن کرا دی, دروازہ بھی کھلوا دیا, لوگوں نے سر کو بھی اٹھا لیا, آنکھیں کھولی. اب اس ایکسرسائز کروانے والے نے سب لوگوں سے پوچھا بتاؤ جی آپ کو سکون ملا؟ ہم تو روز کرتے ہیں. بتاؤ جی آپ کو سکون ملا؟ تو ایک انڈونیشین کا نوجوان تھا, وہ کہنے لگا آئی ایم فیلنگ نیچرل ہائی. پھر ایک جمائکا کی لڑکی تھی, انجینئر تھی, تو وہ کہنے لگی آئی ایم فیلنگ پلیزنٹ. تو اس طرح ہر بندے نے اپنے اپنے کومنٹس اور اپنی اپنی رائے دی اللہ تعالیٰ کی شان کے. اس نے مجھ سے بھی پوچھ لیا کہ آپ کے تاثرات کیا ہیں, یعنی حضرت کو. تو میں نے کہا بات یہ ہے کہ جو کچھ ابھی آپ نے کروایا ہے یہ تو ہم پہلے بھی کرتے ہیں, یہ تو ہم پہلے سے ہی کرتے ہیں. ہم تو روز ہی کرتے ہیں. کرتے کہ نہیں کرتے ہم روز؟ ہم تو روز ہی کرتے ہیں. جب میں نے کہا کہ روز ہی کرتے ہیں تو اس نے میری طرف دیکھ کر کہا آر یو مسلم؟ آر یو مسلم, کیا آپ مسلمان ہیں؟ میں نے کہا یس آئی ایم مسلم. جی میں مسلمان ہوں. تو اس نے ایک فقرہ بولا, ایک جملہ اس نے کہا جس کو میں من و ان اسی طرح سنا رہا ہوں, یعنی جیسا اس نے کہا وہی ہے 100% اسی کے الفاظ میں. وہ کہتا ہے یو لرن دا وزڈم آن 500. تم نے اس چیز کو وحی کے ذریعے 1500 سال پہلے سمجھ لیا تھا, اور آج یہ چیز ہم سکھا رہے ہیں تو کہتے ہیں یہ کیا چیز ہے؟ دنیا کہاں سے کہاں نکل گئے اور ہم ابھی پیچھے, اور ابھی تو یہ شک میں ہے کہ کیا چیز ہے. تو فرمایا تم نے اس کو وحی کے ذریعے 1500 سال پہلے سمجھ لیا تھا, ہم نے اس چیز کو سائنس کے ذریعے ابھی سمجھا ہے, سائنس کے ذریعے سے ابھی سمجھا ہے. بتائیے کہ کافر لوگ اس ذکر کی جو خوبیاں ہے اس کو سائنس کے ذریعے اب اپنانا شروع کیا ہے. اسی لیے میڈیٹیشن کی بہت ہی وہ ایڈورٹائز ہو رہی ہے اور لوگ جا رہے ہیں, حالانکہ یہ 1500 سال پہلے ہمارے نبی علیہ السلام نے ہم کو سکھا کر گئے ہیں, لیکن ہم نے یہ سائنس کے ذریعے سے انہوں نے سیکھا ہے, اور آج سائنس کا ماننے والا اسی کے پیچھے جا رہا ہے. فرمایا اب اپنانا شروع کیا. پھر میں نے کہا ابھی آپ نے آدھی مشق کروائی, کہا آپ نے جو کروایا وہ تو آدھا کام کروایا. جی ہر چیز کو بھول جاؤ. ہم تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہر خیال کو دل سے نکالو. آپ تو کہتے ہیں بھول جاؤ, ہم تو کہتے ہیں دل سے نکالو. اللہ کا خیال دل میں جما لو. ہم تو اگلا آدھا حصہ بھی بتاتے ہیں. ابھی تو آپ آدھے راستے میں پہنچے ہیں, تو کہنے لگا فیوچر میں ہم بھی ایسا ہی کریں گے. یہ تو ابھی ان کا اسٹارٹ تھا. بولے فیوچر میں ہم بھی ایسا کریں گے, دلوں کو پاک. ہم نہیں کہتے بھائی اللہ کی رحمت آ رہی ہے, دلوں میں سما رہی ہے, اور دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے, اور میرا دل کیا کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. ایک کہہ کر بیٹھ جاؤ, بس ہو گیا. لو آپ کو کتنی بڑی چیز سکھا دی, جس کو آج کی سائنس بھی مانتی ہے اور ڈاکٹر بھی مانتے ہیں. تو اب ہم مانیں گے تو کیا فائدہ, ہمارے نبی کی بات سمجھ کر ماننا چاہیے. تو الحمدللہ جو لوگ اس طرح بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیتے ہیں, اس طرح بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیتے, رب کریم پھر ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیتے, ذہن کو سکون مل جاتا ہے.
اس لیے ہم پابندی کے ساتھ صبح شام بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں۔ طریقہ مراقبہ کا یہی ہے، مراقبہ کا طریقہ یہی ہے جو بتایا ابھی، اسی طریقے سے کرو کہ سر کو جھکا لے اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائے۔ آج تو حالت یہ ہے کہ دنیا کا فائدہ نظر آئے تو لوگ دین کا کام بھی کرنا شروع کر دیتے، دنیا کا فائدہ نظر آئے گا تو دین کا کام کریں گے، تو معلوم ہوا دین نہیں لی، دنیا لینا، اس لیے دین کا کام کرنا۔ ان کو اصل چاہیے دنیا کا فائدہ۔ تو ابھی بھی اگر مراقبے میں دنیا کا فائدہ بتاؤ تو ہم بولے ہم ضرور کریں گے، میں بھی کہوں کہ بھائی آپ مراقبہ کرو، آپ کو پیسے مل جائیں گے، تو کہ ہاں بولے یہ تو ٹھیک ہے، یا بہت اچھی سروس ملے گی تو ضرور کریں گے، یا آپ کو بزنس بالکل چلے گا، اللہ تعالیٰ اس میں خوب برکت دیں گے، تو بولے اب یہ دنیا کا فائدہ بتاؤ تو کرے، بولے اللہ کا تعلق، بولے یہ تو ٹھیک ہے۔ یہ حال ہے ہمارا، اللہ ہم سب کو معاف کرے۔ فاطمہ جناح میڈیکل کالج، فاطمہ جناح میڈیکل کالج جو لاہور میں ہے، اس میں کوئی 20-25 بچیاں بیت ہوئی، حضرت سے بیت ہوئی۔ ایک محفل میں، خیر کسی دوسری محفل میں، ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ جو بچیاں بیت ہوئی ہے ماشاءاللہ ان کی زندگی بدل گئی۔ کالج یونیورسٹی کی میڈیکل کالج کی بچیاں بیت ہوئی، اب ان کی زندگی بدل گئی، نیک بن گئی۔ ایک بچی کے بارے میں بتایا کہ یہ تو بہت بدل گئی اور بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھتی ہے، تو ہمیں بھی حیرانی ہوئی، ماشاءاللہ خوب اثر ہوا ہے کہ لمبی لمبی نمازیں پڑھتی ہے، لیکن اس کے جو قلبی حالات تھے، اس کے دل کے جو حالات تھے، وہ کوئی ایسے نظر نہیں آ رہے تھے کہ بھائی بڑے خشوع خضوع والی یہ لڑکی ہے، یہ کوئی نظر نہیں آ رہے تھے۔ ابھی لوگوں نے کہا کہ لمبی لمبی نماز پڑھتے تھے، کہ بہت دیندار بن گئی، بہت بدل گئی، لیکن اللہ والے تو سمجھتے نہیں کہ یہ واقعتاً بدلی ہوئی ہے یا کچھ اور ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے دل کے حالات تو ایسے نظر نہیں آ رہے تھے کہ وہ بڑے خشوع خضوع والی لڑکی ہے اور ایسے اللہ کی محبت میں لمبی لمبی نمازیں پڑھتی ہے، یہ کچھ نظر، دل کے حالات نظر نہیں آ رہے تھے۔ پھر میں نے اس سے پردے کے پیچھے سے پوچھا کہ آپ کی لمبی لمبی نماز پڑھنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ پوچھا، ہم تو دھوکہ کھائے ہو، ماشاءاللہ تو دیندار ہے، فیصلہ کر لو۔ اللہ والے پوچھتے کہ بھائی کیوں پڑھتے ہو اتنی لمبی لمبی نمازیں؟ تو پوچھا آپ صحیح بتائے، تو کہنے لگی لڑکیاں ذرا ایک طرف ہو جائے تو میں آپ کو بتاؤں گی اکیلے میں۔ اچھا تم بات بتا لو۔ تو جب وہ لڑکیاں ایک طرف ہوئی تو وہ کہنے لگی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جس دن سے لمبے لمبے سجدے کرنے شروع کیے، میرے چہرے پر جو کیل دانے تھے وہ سب ختم ہو گئے۔ اب دیکھا، دنیا کا فائدہ ہو نا تو لمبے سجدے ضرور کریں گے، دنیا کا فائدہ ہو تو مراقبہ لمبا کریں گے، لیکن کچھ دنیا کا فائدہ بتاؤ۔ اب دیکھا لمبے لمبے سجدے کرتی تھی، لمبی لمبی نماز پڑھتی تھی، تو اس سے پوچھا تو کیوں کر رہی ہے؟ تو کہنے لگے کہ میرے چہرے کے جو دبے تھے نا، ہوتے نا، وہ سب ختم ہو گئے، اس کے لیے انا للہ، تو دنیا کے لیے کرو، تو اس کے لیے بتایا۔ تو شروع کیے، میرے چہرے پر جو کل دانے تھے وہ سب ختم ہو گئے، اور یعنی وہ لمبے لمبے سجدے جو کر رہی تھی وہ اس لیے کر رہی ہے کہ اس سے چہرے کے کل دانے ختم ہو جائے، تو چہرہ خوبصورت بن جائے، اس کے لیے سجدہ کر رہی ہے، اللہ راضی ہو جائے اس کے لیے نہیں تھا سجدہ۔ اب پتہ ہے کہ اس کا ریزن، وجہ کیا ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ جب انسان اب لمبے سجدے سے چہرہ خوبصورت ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ وہ بتا رہے۔ تو فرمایا کہ جب انسان لمبے لمبے سجدے کرتا ہے تو بلڈ، خون کا جو فلو، بہاؤ ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ جب خون کا بہاؤ زیادہ ہوگا تو چہرہ تر و تازہ نظر آئے گا، اس لیے لمبے سجدے کرنے والوں کا چہرہ ویسے ہی تر و تازہ رہتا ہے، کیونکہ سر نیچے ہوتا ہے اور دل اوپر ہوتا ہے، تو اب اس کا پریشر نیچے جاتا ہے دل کا، اور انسان جب بیٹھا ہوتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، تو دل نیچے ہے، سر اوپر ہے، اس لیے پریشر نہ ملنے کی وجہ سے چہرے میں اتنی خوبصورتی نہیں آتی،
تو سجدہ جب لمبا کرے گا تو لمبی خوبصورتی آئے گی. تو یہ ہے وجہ. تو فرمایا آپ تو اس کرنے والوں کو چہرہ ویسے ہی تر و تازہ رہتا. آپ دو ہم عمر لوگوں کو دیکھ لے، تو ہم عمر لوگوں کو دیکھ لے، ان میں سے ایک نمازی بندہ ہو 5 وقت تک کی پابندی سے نماز پڑھنے والا، اور دوسرا بے نمازی ہو، آپ کو دونوں کی شکلوں میں زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا. دیکھو، دونوں کے چہروں کو دیکھ کر آپ اندازہ کر سکتے کہ نمازی ہے اور یہ نمازی نہیں ہے. کیوں؟ کہ نمازی بندے کے چہرے پر تازگی ہوتی ہے. حدیث سے پاک میں اس کو کہا کہ جو بندہ پابندی سے نماز پڑھتا ہے اس کے چہرے پر صلحہ کا نور عطا کر دیا جاتا ہے. صلحہ کا نور عطا کر دیا جاتا ہے. تو حدیث پاک میں تو صلحہ کا نور کا لفظ استعمال ہوا، اور حقیقت یہی ہے. جو لمبا سجدہ کرتا ہے تو جو خون کی شریانیں ہوتی ہے وہ چمڑی کے اندر چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے، ان کو سجدے کی حالت میں خون کا پریشر خوب ملتا ہے، اس کی وجہ سے چہرہ تر و تازہ رہتا ہے. تو جس طرح غیر مسلموں نے میڈیٹیشن کے ذریعے سے ذہنی سکون حاصل کرنے کی کوشش کر لی، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو نمازوں کے ذریعے دنیا کے فائدے حاصل کرتے ہیں. ویسے یہ بات عورتوں کو اچھی طرح سمجھائی جائے تو مجھے لگتا ہے کاسمیٹک کی خریداری کافی کم ہو جائے گی. عورتوں کو اگر سمجھ میں آ جائے گی تو کاسمیٹک نہیں خریدیں گے، اچھی خاصی نمازیں پڑھے گی، بھائی وضو بھی اچھا کرے گی، بھائی وضو کے ذریعے سے بھی چہرہ خوبصورت ہوتا ہے، تو رات دن دھوئیں گے. تو خریداری کافی کم ہو. کچھ عورتیں تو 5 کی جگہ 10 وقت کی نماز پھر پڑھنی شروع کر دے گی بولے زیادہ خوبصورت ہو جائے. اور واقعی نمازی عورت کو آپ دیکھ لیجئے، کوئی بھی نمازی عورت ہوگی بڑھاپے تک اس کے چہرے پر تازگی رہے گی. یہ نور ہوتا ہے نماز کا. اور جو بے نمازی عورت ہوگی اس کی جوانی کی بھی عمر ہو تو چہرے کے اوپر مردنی چھائی ہوئی ہوگی، مرجھایا ہوا چہرہ ہوگا. اللہ رب العزت کی رحمت ہے، نیکی سے انسان کے چہرے پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بھائی آج کے کافر لوگوں نے میڈیٹیشن کے ذریعے سے سکون حاصل کرنے کی کوشش کی. سکون تو اصل ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی یاد سے. سکون اصل ملتا ہے اللہ کی یاد سے. تو ہم بھی پابندی کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں تاکہ دلوں کو سکون مل جائے. پابندی کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے. بھائی جو مراقبے میں سستی کر رہے ہیں، جتنے سننے والے وہ بھی سن لے کہ جو مراقبے میں سستی کر رہے ہیں آج کے دن سے مراقبہ اچھا شروع کر دے تاکہ اس کے فائدے بھی سمجھ میں آگے کتنا بڑا فائدہ. آپ دیکھیں روزانہ ہر آدمی سکون کی خاطر کچھ نہ کچھ تو کرتا ہی ہے. آپ غور کیجئے، دفتر سے آئیں گے آفس سے تو پریشان ہوں گے، اور اس پریشانی سے نجات حاصل کرنے کے لیے اور دماغی بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ایک طریقہ تو یہ کہ گھر آ کر بیوی کو سارا کچھ سنائیں گے. دفتر میں یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا. کچھ لوگ ہوتے ہیں ساری کارگزاری شام کو بیوی کو سناتے. اس کے لیے ریلیکس ہونے کے لیے جو ہوا ہے وہ سارا سناتے. اس طرح وہ ریلیکس ہو جاتے. اور جو لوگ بیوی کو زبان سے سنا نہیں سکتے وہ ذرا سی بات پر غصہ ہو جاتے، اور جو سنا نہیں سکتے تو وہ غصے ہو جائیں گے. تو یا تو وہ نکالو یا تو پھر اس کا ریئیکشن ہوگا کہ غصہ آئے گا. ناراض ہونا شروع ہوتے. پریشر تو تھا دفتر کا، ریلیز گھر آ کر بچوں پر ہوا. بچوں کو ڈانٹ، بیوی کو ڈانٹ پلا رہا ہے. اب یہ بھی اصل میں وہ ریلیکس ہو رہے ہیں، وہ پریشر ریلیز ہو رہا ہے. تو بجائے اس کے ہم کارگزاری سنائے یا گھر آ کر بچوں کے اوپر چیخے برسے، اس سے یہ بہتر نہیں کہ ہم اللہ کا ذکر کریں تاکہ خود ذہن کا ڈپریشن ہی ختم ہو جائے، دل کا سکون بھی مل جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی یاد کا ثواب بھی ملے گا. اس کو کہتے ہیں ہم خرما و ہم ثواب، کہ تم کھجورے بھی کھا جاؤ اور ثواب بھی پا جاؤ، ثواب بھی ملے. تو اس لیے صبح شام کا یہ جو ذکر ہے اس کے فائدے خود انسان کو ملتے ہیں. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ دل میں سکون عطا فرما دیتے ہیں. یہ تو تھا ذکر کے بارے میں کچھ جنرل آپ کو نالج بتائے. جی
تو یہ ذکر ہے مراقبہ کی تعریف. اب مراقبہ سمجھو، یہ تو جنرل نالج تھا کہ کیا ہے مراقبہ، اور سائنس والے اس کو کیا سمجھتے ہیں، اور لوگ بھی اس کو کرا رہے. آج ہندوؤں میں بھی ہے، کرسچنوں میں بھی ہے، یہاں تک کہ امریکہ کے ہاسپتالوں میں مریضوں، ڈپریشن کے مریضوں کو بھی مراقبے سے علاج کرتے ہیں، میڈیٹیشن سے علاج کر رہے ہیں. کیونکہ وہ گولیاں جو آتی ہے نا وہ دماغ کو آف کرنے کی، وہ بھی بعد میں اثر نہیں کرتی. پہلے تو گولیاں نکالی تھی انہوں نے دیکھا بھی یہ بھی کام نہیں کرتی، تو پھر انہوں نے اصل چیز پر آئے، میڈیٹیشن پر، اور یہ اصل کرتا ہے. رہ گئی بات کہ مراقبہ کیا ہوتا ہے. یہ مراقبہ عربی کا لفظ ہے، قرآن پاک کا لفظ ہے. فرتقب انہم مرتقبون استعمال ہوا ہے. اس کا کیا مطلب؟ آپ بھی انتظار کیجئے، وہ بھی انتظار کرے گا. تو مراقبہ کے کئی معنی ہیں. ایک معنی ہے انتظار کرنا. مراقبہ کا معنی کیا ہے؟ انتظار کرنا. کس کا انتظار کرنا؟ اللہ کی رحمت کا انتظار کرنا. اب تم بیٹھ گئے تو اب انتظار کر رہے ہو. بھائی ڈاکٹر کے پاس جاتے تو لائن لگا کر نہیں مراقبہ کرتے، لائن لگا کر. اور آج تک ہدوما چل رہا ہے تو وہ لائن لگا کر بھی چل رہے. ہاں؟ مراقبہ کر رہا ہے ہر شخص کو دیکھو تو، یعنی انتظار کر رہا ہے. تو ایسے ہم بھی اللہ کو لینے کے لیے، کیا دنیا کے لوگوں سے ملنے کے لیے تمہیں اتنا تو مراقبہ کرنا پڑے، اور اللہ کو لینا ہو تو پھر مراقبہ نہیں کرنا پڑے گا. وہ تو زیادہ انتظار کرنا پڑے گا، زیادہ کرنا پڑے گا، گھنٹوں کرنا پڑے گا. تو فرمایا آپ بھی انتظار کیجئے، وہ بھی انتظار کرے. تو مراقبہ کے معنی ہے انتظار کرنا. کس کا انتظار کرنا؟ اللہ کی رحمت کا انتظار کرنا. اور مراقبہ کا ایک مطلب ہوتا ہے نگرانی، ایک مطلب انتظار کرنا، اور ایک ہوتا ہے نگرانی. چنانچہ سعودی عرب اب جائے تو پولیس کے جہاں جہاں کیبن ہوتے ہیں وہاں مراقبہ کا لفظ لکھا ہوا ہوتا ہے، یعنی پولیس والے نگرانی کرتے ہیں نا. مراقبۃ الارض، مراقبۃ الفلاح. تو حیران ہوتا ہے نیا بندہ دیکھ کر کہ یہ کیا ہے، یہ یہاں کی پولیس مراقبہ بھی کرتی رہتی ہے، یعنی نگرانی. ہاں. تو بعد میں پتا چلا کہ وہ مراقبہ یہ نہیں کرتی، بلکہ وہ مراقبہ کا مطلب نگرانی ہوتا ہے. تو جیسے پولیس چیزوں کی نگرانی کرتی ہے تو سالک اسی طرح ذکر میں بیٹھ کر دل کی نگرانی کرتا ہے. ہمارے دل جو ہے نا، اور یہ جو ہمارے گیٹ پر ہوتے ہیں نا جو واچ مین، جس کو مسکری کہتے ہیں، تو وہ اس کو بھی مراقب کہتے ہیں، یعنی نگرانی کرنے والا. اب وہ کیا نگرانی کرتا ہے کہ باہر کی کوئی چیز کو اندر آنے نہیں دیتا، اور اندر کی کوئی چیز باہر جانے نہیں دیتا. اس کا نام مراقب. تو ایسے ہی ہمیں اپنے دل کے اندر باہر کے کوئی وساوس برائیاں دل میں لانی نہیں ہے، ہاں، اور دل میں جو اللہ کی محبت ہے وہ نکل نہ جائے، اس کی نگرانی کریں کہ شیطان ہمارے پر وسوسہ نہ ڈالے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان مچھر کی طرح دل کے اوپر سونڈ لگائے بیٹھا ہوا ہے، ہوتا ہے نا اس کا وہ لگا پر، کہ جہاں غافل پاتا ہے وہاں اس کو زہر ڈال دیتا ہے، اور جہاں اس کو نگرانی دینے والا ہوتا ہے ہٹا لیتا ہے. بس. تو یہ ہے نگرانی. تو سالک اسی طرح ذکر میں بیٹھ کر دل کی نگرانی کرتا ہے کہ دل میں وسوسے نہ آئے، دل میں برے عادات اور خسائل نہ آئے، بلکہ دل کے اندر انوارات آئے. تو ہمارے مشائخ نے اس کے لیے مراقبہ کا لفظ استعمال کیا. مراقبہ کے لفظ کا مطلب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے انتظار میں بیٹھنا. اس لیے نیت بھی مراقبہ کی یہی کی جاتی ہے، کیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، اور دل کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل کہہ رہا ہے ارے بولو نا اللہ 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 بولوں گے تو اللہ دل میں آئے گا، کہہ رہا ہے. اور اس طرح کچھ دیر بیٹھنے کے بعد اللہ تعالیٰ دل کو سکون دے دیتے ہیں. لہذا صبح شام اس کو 15 منٹ آدھا گھنٹہ کرنا، اس سے انسان کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے، زندگی بیلنس ہو جاتی ہے، ذہن پر کوئی بھی پریشر ہو وہ دور ہو جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی اپنا ذکر بار بار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک لفظ ہے محاسبہ، ایک لفظ تھا مراقبہ، وہ سمجھ میں آ گیا. ایک لفظ ہے محاسبہ.
محاسبہ کا مطلب ہے اپنا حساب کتاب کرنا، ہاں، جس کو کہتے ہیں ناپ تول کرنا۔ انسان بیٹھ کر ذرا اپنے آپ کو سوچے، تولے کہ مجھے کیا ہونا چاہیے تھا، میں بنا کیا پھرتا ہوں، مجھے کیا بننا چاہیے تھا اور میں کیا بن گیا ہوں۔ اپنا حساب لے، ہاں، اپنا اکاؤنٹ کرے۔ ہم لوگوں کا تو اکاؤنٹ کر کے لوگوں کو دیتے ہیں، اپنا نہیں کرتے۔ سمجھے کچھ؟ میں کیا کر رہا ہوں، صبح میں کہاں گیا، شام میں کدھر گیا، میری زندگی پچھلی کیسی گزری، سب اکاؤنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا اس کو محاسبہ کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، حاسبو قبل ان تحاسبو، تم اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ یعنی قیامت کے دن جو تمہارا حساب کتاب ہوگا اس سے بہتر نہیں کہ تم دنیا میں اپنا حساب خود کر لو۔ محاسبہ سے بندہ بڑا ڈرتا ہے۔ جب خود اپنا حساب لیں گے تو لیتے کہ نہیں لیتے؟ نہیں لیتے تو لے لو، اعتکاف کے اندر حساب بہت مل جائے گا، کیونکہ فرصت بھی ہے، ٹائم بھی ہے، تو حساب آسانی سے ہو جائے گا۔ اور اگر باہر نکلو گے تو بولے ٹائم ہی نہیں حساب کرنے کا، تو اسے یہاں حساب کرنے کا ٹائم ہے نا، صبح شام کا ہے کیا کام، بیٹھ کے حساب ہی کرو نا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ہمارے ملک میں جتنی حکومتیں آتی ہے وہ احتساب سیل کے نام سے سب کو ڈراتے ہیں، یعنی سیل ٹیکس، احتساب کے نام سے ہر بندہ ڈرتا ہے، اور ڈرتے ہوئے احتساب کرتے بھی نہیں ہے، حساب نہیں کرتے، کیونکہ آج اگر ہم نے کر لیا تو کل یہ ہمارا کریں گے۔ ہاں، یعنی اگر سیل ٹیکس، انکم ٹیکس اگر یہ دیں گے تو پھر وہ ہمارا دیکھیں گے نا کہ کیا صحیح کر رہے کہ غلط کر رہے ہیں، بولے کرو مت تاکہ وہ ہمارا دیکھے نہیں، اور یہاں گیا نا وہ حساب۔ احتساب کرتے بھی نہیں، کیونکہ آج اگر ہم نے کر لیا تو کل یہ ہمارا کریں گے، تو نام تو احتساب کا استعمال کرتے ہیں اور کرتا کوئی بھی نہیں۔ چور سارے جو ہوتے ہیں نا، الا ماشاء اللہ، سب چوری ہے، الا ماشاء اللہ، کوئی بڑا کوئی چھوٹا، اس لیے کوئی کرتا ہی نہیں، کوئی چھوٹا چور کوئی بڑا چور۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا احتساب، یہ احتساب تو کرتے تھے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، وہ اپنا حساب کرتے، اپنے نفس کا بھی محاسبہ اور دوسروں کا بھی محاسبہ، اپنا بھی خود حساب لیتے تھے اور دوسروں کا بھی حساب لیتے تھے۔ اپنے نفس کا محاسبہ ایسے کہ ایک مرتبہ مال غنیمت آیا، بہت زیادہ فتوحات کی چیزیں آئی، بہت زیادہ فتوحات کی چیزیں آئی، تو حضرت عمر نے سارے لوگوں کو بلایا کہ بھائی ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ لوگ قریب ہو گئے، آپ ممبر پر چڑھے اور کہنے لگے کہ عمر، تو وہی تو ہے جس کی ماں خشک گوشت چبایا کرتی تھی، یہ کہہ کر نیچے اتر آئے، بس اتنا خالی کر دیا۔ سب لوگوں کو جمع کیا اور اوپر چڑھے، اور چڑھنے کے بعد دو جملے بولے، کہا کیا، تو عمر تو وہی تو ہے جس کی ماں سکا ہوا گوشت چبایا کرتی تھی، ایک کہہ کر نیچے اتر۔ اب لوگ حیران کہ سارے مجمع کو اکٹھا کیا اور ایک جملہ بول کر نیچے اتر آئے۔ کسی نے کہا امیر المومنین آپ نے کیا بات کہی، ہم نہیں سمجھے۔ فرمانے لگے کہ اتنا مال غنیمت آیا، مال غنیمت مال بہت آیا، تو فرمایا میرے دل کے اندر عجب پیدا ہوا، عجب پیدا ہوا، خود پسندی کی کیفیت پیدا ہوئی کہ عمر دیکھ تیری دور خلافت میں کیا کیا فتوحات ہو رہی ہے، تیری حکومت میں کیا کیا فتوحات ہو رہی ہے۔ کہنے لگے تو میں نے فوراً اپنے نفس کو ٹھیک کیا اور لوگوں کو بلایا اور ایک ایسی بات کی جو کہ میرے لیے ذلت کا باعث تھی، اس لیے میں نے ذلت والی بات کی کہ عربوں میں جو بہت غریب ہوتا تھا وہ گوشت کو خشک کر لیتے تھے، گوشت کو سکھاتے تھے نا، سکھا کر اور بھوک کے وقت میں خشک گوشت کو چبا کر پانی پی لیتے تھے، ہو گیا کھانا جی۔ تو خشک گوشت کو چبایا کرتے تھے، اپنا محاسبہ وہ ایسا اپنا حساب کرتے تھے۔ ذرا سی دل میں کوئی ایسی شیخی کی کیفیت، بڑائی کی کیفیت پیدا ہوئی، فوراً اپنے آپ کو ڈوز دے دیتے تھے۔ تو یہ محاسبہ ہے، ہم اپنا محاسبہ کریں۔ یوں سمجھیے کہ جیسے آڈٹ ہونا ہو کسی ڈپارٹمنٹ کا، تو اکاؤنٹنٹ اس سے پہلے اپنی فائلیں مینٹین کرنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو آپ زیادہ سمجھتے ہیں میرے سے زیادہ، مینٹین کرنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان سے پوچھو کہ بھائی آج کل دن رات محنت کر رہے ہو،
تو کہتا ہے کچھ دنوں بعد آڈٹ ہے، تو اس سے پہلے پہلے ہم نے سب کام ٹھیک کرنا ہے. تو یہ ہے کہ ہم روزانہ صبح شام اپنے کام کو ٹھیک کر لیں، کیونکہ ہمیں پہلے آڈٹ ہونے والی ہے کہاں؟ کل قیامت کے دن. تو اس سے پہلے پہلے ہم اپنی ساری فائل کو صحیح کر لو، تاکہ دیکھتے آپ بولے ٹھیک ہے جاؤ. اور اگر وہ فائلیں صحیح نہیں کی ہے تو وہاں پر آؤں گے تو پکڑے جاؤں گے. تو وہی سمجھا رہے کہ اس سے پہلے پہلے ہم نے سب کام ٹھیک کرنا ہے. تو یہ ہے کہ ہم روزانہ صبح شام اپنے کام کو ٹھیک کر لیں، اس سے پہلے کہ اللہ کے حضور اس کی ناپ تول کی جائے، اس کی آڈیٹنگ کی جائے. تو اس کا محاسبہ کہتے ہیں. تو مراقبہ اور محاسبہ یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں. اس سے میرا مراد یہی ہے کہ انسان اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حساب سے محفوظ ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں باقاعدگی سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. ذکر پر آج بہت تفصیل سے بات آ گئی، خاص کر کے مراقبہ پر. تو اب اتنی بات سمجھنے کے بعد بھی اگر کوئی نہ کرے تو پھر اللہ کی طرف سے اس کو توفیق ہی نہیں. ہاں، سمجھنا تھا تو سمجھ گئے بہت کچھ چیزیں. اس لیے جو تھوڑا کرتے تھے اب زیادہ کرنے والے بن جائے، اور جو نہیں کرتے تھے وہ کرنے والے بن جائے، تاکہ ہمیں اللہ کا تعلق مل جائے، چین اور سکون مل جائے، اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے. تھوڑی دیر مراقبہ کر لو، آنکھوں کو بند کر لے، گردن کو جھکا لے، اور یہ تصور کرے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے. میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. ہواؤں حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. ہواؤں حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے. بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے.
گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا راستہ دل بدل دے، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا راستہ دل بدل دے۔ اللہ لا الہ الا اللہ حد خلق اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، لغزش و قصور و نادانیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارا سب سے بڑا قصور تیرے دین کے کام کو نہ کرنا ہے۔ یا اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سر سے لے کر پیر تک گندے ہی گندے ہیں، گندگی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اے اللہ تو نے آج تک ہمیں نبھایا ہے، ستاری فرمائی ہے۔ اے اللہ دنیا میں بھی ستاری فرما، موت کے وقت بھی ستاری فرما، قبر میں بھی ستاری فرما، آخرت میں بھی ستاری فرما۔ اے اللہ دنیا میں بھی نبھا لے، قبر میں بھی نبھا لے، آخرت میں بھی نبھا لے۔ اے اللہ، یا اللہ جو تیرے دین کا کام کر رہے ہیں، کام کیا کام کے کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کی جان اور مال میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ان کے روزی کے مسئلے کو آسان فرما۔ یا اللہ ان کے قرضوں کے بوجھ کو ہلکا فرما۔ اے اللہ راتوں میں اٹھ کر مناجات کی لذت نصیب فرما۔ اے اللہ راتوں میں اٹھ کر مناجات کی لذت نصیب فرما۔ یا اللہ کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہمیں جگہ عطا فرما، جس وقت تک کوئی سایہ نہیں ہوگا عرش کے سائے کے علاوہ۔ یا اللہ وہاں ہمیں سایہ عطا فرما، وہاں کی سخت بھوک اور پیاس سے ہماری حفاظت فرما۔ یا رب یا اللہ بری موت سے ہماری حفاظت فرما، کٹ کر مرنے سے حفاظت فرما، گر کر مرنے سے حفاظت فرما، ڈوب کر مرنے سے حفاظت فرما، جل کر مرنے سے حفاظت فرما، ایکسیڈنٹ کی موت سے حفاظت فرما، ہسپتالوں کی موت سے حفاظت فرما، بغیر کلمے والی موت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں ایمان پر خاتمہ عطا فرما، کلمے والی موت نصیب فرما، اپنی رضا والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہمیں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ، اے اللہ ان کے دامن میں ہمیں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ، اے اللہ یہ مبارک راتیں چل رہی ہے، رمضان کا مہینہ ہے۔ یا اللہ ان راتوں کے طفیل ہم سب کی بخشش فرما۔ یا اللہ پورے امت مسلمہ کی بخشش فرما۔ یا اللہ امت کے حالات کو درست 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 فرما۔ یا اللہ امت پریشان ہے، اے اللہ آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے مانگ رہی ہے۔ یا اللہ آپ ناراض ہو چکے ہیں، یا اللہ ہم آپ کو منانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ یا اللہ آپ مان جائیے، یا اللہ آپ مان جائیے، یا اللہ آپ مان جائیے، امت کو معاف کر دیجئے، امت کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، امت کو چین اور سکون والی زندگی دے دیجئے۔ یا اللہ امت کی جان اور مال کی حفاظت فرما۔
یا اللہ ان کے ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ جہاں جہاں بھی دین کا کام ہو رہا ہے، کام کے کرنے والوں کی حفاظت فرما، کام کے کرنے والوں میں اخلاص عطا فرما، یا اللہ اپنی رضا عطا فرما، یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، یا اللہ ہم سب تو آپ کے سامنے نہیں مانگ سکتے، لیکن آپ تو ہمارے دلوں کے بھید کو جاننے والے ہیں، یا اللہ ہماری تمام مرادوں کو پورا فرما، یا اللہ اعتکاف میں جتنے ساتھی بیٹھے ہیں اور اس اعتکاف میں بیٹھنے والوں کی جو خدمت کر رہے ہیں، یا اللہ ان خدمت کرنے والوں کو قبول فرما، بیٹھنے والوں کو قبول فرما، بیٹھنے والے بھی اپنے اپنے ارادے اور مرادیں لے کر آئے ہیں، یا اللہ ان کی مرادوں کو پورا فرما، یا اللہ ان کو یہاں سے جانے کے بعد ہدایت والی زندگی عطا فرما، یا اللہ اپنی رضا والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ خدمت کرنے والوں کو صحت عطا فرما، جان اور مال میں برکت عطا فرما، یا اللہ ان کے ایمان میں برکت عطا فرما، یا اللہ ان کو تو اپنی رضا نصیب فرما، اور یا اللہ ان کو اپنا ذاتی مکان عطا فرما، اور یا اللہ ان کے جان اور مال میں خوب برکت عطا فرما، یا اللہ آپ کے پاس تو خزانے بھرپور ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یا اللہ آپ کا خزانہ آپ کے کچھ کام نہیں آئے گا، یا اللہ اگر ہمیں عطا فرمائیں گے ہمارا بہت کام ہو جائے گا، یا اللہ ہمیں تمام ضروریات غیب سے پورا فرما، ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.